بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترازو اور میں ہوں عتیق الرسول ایڈوکیٹ۔ ویورز، بچے کسی بھی معاشرے کا لازمی جزو ہوتے ہیں، لیکن اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ ان کے تحفظ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کے کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کے شیلٹر کا معاملہ ہو، چاہے ان کے ایجوکیشن کا معاملہ ہو، یا دنیا میں کسی بھی حوالے سے سروائیو کرنے کا ان کا معاملہ ہو، ان کی پارٹیسپیشن کا، ان کی پروٹیکشن کا، ان کی ڈیولپمنٹ کا، وہ ہر حوالے سے محتاج ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے۔ اس میں ان کے ساتھ بہت اہم کردار ان کے ماں باپ اور ان کے ساتھ سوسائٹی کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ جس ملک کے وہ شہری ہیں، جس ملک میں وہ بستے ہیں، اس ملک میں جو قوانین رائج ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہمیشہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے ہم بات کریں، ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں، ان کی تربیت کے حوالے سے بات کریں، ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں، تو پوری دنیا میں آپ کو ان کے حوالے سے قوانین اور ضابطے اور ان قوانین اور ضابطوں کے تحت چلنے والے ادارے ملیں گے جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے ہر حوالے سے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے، ایسی اپرچونٹیز انہیں فراہم کی جائیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں اور آنے والے وقت میں وہ ایک بہترین، مثبت اور پروڈکٹیو شہری بن سکیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ حکمران ہو یا چاہے کسی گھر کا سربراہ ہو۔ اسی طرح نیل پوسٹ مین نے کہا تھا کہ چلڈرن آر دا لیونگ میسیج وی سینڈ ٹو اے ٹائم ویل ناٹ سی۔ بچے ہماری طرف سے ایک ایسا پیغام ہے اس وقت کے لیے جسے شاید ہم نہ دیکھ سکیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسا پیغام اس آنے والے وقت کے لیے بھیج رہے ہیں ان بچوں کی صورت میں جس وقت کو شاید ہم نہ دیکھ سکیں۔ آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہوں، چاہے ان کے تحفظ کے حوالے سے ہوں، چاہے ان کے لیے جو اپرچونٹیز انہیں ملنی چاہیے ان کی فراہمی کے حوالے سے ہوں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے بچوں کے حوالے سے جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں ان کے تحفظ کو لے کے، ان کی پروٹیکشن کو لے کے اور ان کے تعلیم کو لے کے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں دو مہمان موجود ہیں جن کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان میں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے قوانین موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کیا ریاست جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، ریاستی ادارہ کوئی موجود ہے یا نہیں، یا اس حوالے سے جو کمیاں ہیں ان کو کیسے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو دور کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز احمد سمرہ صاحب، نیشنل لیگل ایڈ کوآرڈینیٹر ہیں۔ ساحل جو ایک ادارہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہا ہے پاکستان میں، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بچوں کے حوالے سے گزشتہ 13 برس سے وہ کام کر رہے ہیں اور پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے جو ہمارے مہمان موجود ہیں جناب علی عابد نقوی صاحب، جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سے۔ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، پہلے میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا امتیاز صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے بچوں کے حوالے سے، دو چار روز قبل جو ہے ایک فیصل آباد میں بچی کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اسی طرح اس سے پہلے جو گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ مار پیٹ کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، ابیوز کے بھی واقعات آئے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ واضح کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں کوئی قوانین موجود ہیں یا نہیں؟ عتیق بھائی، پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ساحل کی طرف سے جو میں پیش ہوا ہوں، یہ ہے کرول نمبر، اگر آپ کا کیمرہ مین ذرا دکھائے، یہ 90 نیوز پیپر ڈیلی ہم مانیٹر کرتے ہیں اور اس میں سے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جتنے چائلڈ کے ریلیٹڈ ابیوز کے کیسز ہیں اس میں یہ ہم مانیٹر کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1
دوسرے نمبر پہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ اخبارات اور میڈیا کے تھرو آتے ہیں، ان میں سے ڈیلی 10 سے 12 بچے ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں زینب کا واقعہ 2015 میں ہوا تھا، اس سے پہلے ایسے کوئی قوانین نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ 2016 میں کرمنل لا امینڈمنٹ آئی۔ کرمنل لا امینڈمنٹ کے بعد کچھ سیکشن پاکستان پینل کوڈ میں جیسے 328A PPC، اس میں 292ABC اور 377AB کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ جیسے ہی کوئی بچوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو کوئی ایسا لا نہیں تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے یا جس طرح لا انفورسمنٹ کے پاس جاتے تو کوئی ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ جس سے بچوں کے ریلیٹڈ جو انڈر 18 ایئرز کے بچوں کے ریلیٹڈ کون سا یعنی کہ اوفینس لگائیں۔ پھر یہ انہوں نے کرنے کے بعد بے شک یہ ویک اوفینس ہے، میری نظر میں یہ کوئی اسٹرانگ اوفینس نہیں ہے، جیسے 328A ہے، اب یہ بے لیبل اوفینس ہے، جس طرح یہ فیصل آباد میں واقعہ ہوا ہے، بے شمار ایسے آرگنائزیشن نے کہا ہم احتجاج کریں گے، بھئی یہ بے لیبل اوفینس ہے۔ اب یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، ضمانت تو اس کو مل گئی، یا تو یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسی جس طرح اسٹیٹ کے ادارے ہیں یا جس طرح پولیس ہے ان کو چاہیے تھا بچی کا میڈیکل کرواتے، میڈیکل کروانے کے بعد اس کا کوئی زخموں کا تعین کرتے، اس کو 337 جو کہ ہیومن باڈی کے جو انجریز ہیں وہ ڈیفائن کر کے اس کا میڈیکل بنواتے۔ جو مجھے نظر آتا ہے انہوں نے سمپل 328A کا انہوں نے اضافہ کر کے جو ایک بے لیبل اوفینس ہے، اس لیے کورٹ نے اسے 1 لاکھ مچلقوں میں چھوڑ دیا۔ آگے ٹرائل ہے، ٹرائل میں جب ثابت کریں گے تو سزا ہوگی، نہیں تو یہ کوئٹ ہو جائے گا۔ آپ کے مطابق جو اس پہ آفینس لگایا گیا ہے یہ ایک کمزور آفینس ہے، اس کے حوالے سے اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے؟ بہتری کی ضرورت ہے کیونکہ 328A پہلے تو تھا نہیں، دیکھیں کرولٹی ٹو چائلڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو شکر کریں کہ یہ اسٹیٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ لگا دی ہے، یہ ایک کرمنل لا امینڈمنٹ میں یہاں پر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ میں 2 بار سیکشن کا ذکر ہوا ہے، میں ذرا کریکشن کرانا چاہوں گا۔ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو 2005 سے اسٹیبلشڈ ہے، 2004 میں قانون بنا تھا پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ۔ اس کا جو سیکشن 28 تھا اس کو ختم کر کے 2016 میں 328 میں کنورٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ 2005-4 سے ایگزسٹ کر رہا تھا پنجاب کے لیول تک، کرولٹی ٹو چلڈرن، وہ ہمارا PDNC ایکٹ کا 28 سیکشن تھا، اب وہ ختم ہو گیا اور اس کو انہوں نے 328 میں نظام کر دیا۔ آگے جو انہوں نے کہا وہ بالکل ویسے ہی ہے، یعنی کہ لیکن یہ پنجاب میں پینل کوڈ میں یہ ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیے، پنجاب کے حد تک 28 میں اس کے PDNC کے 28 سیکشن میں یہ موجود تھا 2005 سے۔ نقوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کو، یہ اسٹیبلش کب ہوا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیسے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، اس کی بیس کیا تھی؟ اس کے اوپر سول سوسائٹی اور NGOز جیسے مطلب یہ ہمارے مہمان بھی، مجھے نام ان کا بھول گیا، تو یہ ڈسکس کر رہے تھے، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی آرگنائزیشن بھی ایکٹیوسٹ ہے۔ حکومتی لیول پہ اس سے پہلے کوئی ادارہ منظم طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر آپ کو پتا ہوگا، ہم سب کی ایج ایسی ہے کہ جاوید اقبال کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جو 100 بچوں کا قاتل تھا، اس سے کافی چیزیں برآمد ہوئی، تو جس نے ثابت کیا کہ اس نے بچوں کے ساتھ ایسا کر کے ان کو مطلب ان کے قتل میں بھی انوالو رہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ابیوز بھی کرتا رہا، سیکچولی بھی۔ تو اس کے بعد سے ایک تحریک چلی تھی کہ بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو چل رہا تھا دبئی میں، اونٹ ریس کا، جو جنوبی ایشیا کے علاقوں سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، بھارت سے، پاکستان سے بچوں کو مائیگریٹ کروایا جاتا تھا اللیگل طریقے سے، ٹریفک کروایا جاتا تھا کیمل جوکی میں۔ کیمل جوکی کے اوپر UAE حکومت کے ساتھ پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ایک پارٹنر کے طور پہ رول پلے کیا، تب تک یہ PDNC ایکٹ نہیں بنا تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو یونیسیف کے تعاون سے پنجاب حکومت نے بنایا اور اس کے اوپر کام کیا، کیمل جوکی بچوں کے اوپر، ان کو وہاں پہ سے واپس لا کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا شروع کیا، اور اسکول کی 80% حاضری کے اوپر ان کو انسینٹیو بھی دیا جاتا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف سے، اور ان کو آنے جانے کے لیے سائیکل کی بھی فراہمی کو ممکن بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو سڑکوں کے اوپر بچے کام کرتے تھے، اس وقت کی چیئرپرسن ہی اور بلکہ وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی، انہوں نے یہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اس کے اوپر باقاعدہ ایک قانون ہو جو کہ بچے سڑکوں کے اوپر لاوارث ہوتے ہیں، بیگنگ میں انوالو ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں میں انوالو کیے جاتے ہیں، یا ان کو سماج دشمن عناصر سڑک پر تنہا دیکھ کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو تب اس قانون کو ایک حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور 2004 میں پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ پنجاب اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ اس کے بعد 2005 میں فیبرری میں اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ لاہور میں سٹارٹ کیا گیا۔
اور جو کہ بڑا کامیاب ہوا. سڑکوں سے بچوں کو ہم نے کلیکٹ کرنا شروع کیا, ریسکیو کرنا شروع کیا, اور ان کو ایک سیفسٹ پلیس جو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا وہاں پہ ایک ہاسٹل ہے, وہاں پہ اسکولنگ کا انتظام موجود ہوتا ہے, ہنر کا انتظام موجود ہوتا ہے, وہاں پہ ان کو رکھ کے ایک بہتر شہری بنانے کی طرف ایک کام کا آغاز ہوا. تو اس کے بعد سے لے کے اب تک پنجاب کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ڈسٹرکٹس, وہاں پہ ہمارے فل فلیج آفسز اسٹیبلشڈ ہیں. وہاں پہ یہ ساری سروسز دی جا رہی ہیں ان کو, تعلیم و ہنر کی, ریزیڈینشیل, اسکولنگ کی. یہ سارے اسکول جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہیں, ہاں ایون کہ محکمہ داخلہ کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول محکمہ داخلہ کے پاس ہے. تو ہمارے جو اسکول جو اسٹیبلشڈ ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر ہوتے ہیں باقاعدہ, جیسے عام گورنمنٹ کے اسکول رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کا نمبر ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہمارا بھی رجسٹریشن نمبر وہاں سے ایشو ہوتا ہے ہر اسکول کا, تاکہ ان بچوں کو فیوچر میں یہاں سے جو سرٹیفکیٹ لے کے جائیں تو کسی بھی ادارے میں داخل ہو سکیں. بالکل درست ہے. تو اس طریقے جی میں آپ کی طرف ہی آؤں گا. ایک اور کوشچن جو آپ کے ادارے نے ابھی فیصل آباد کا واقعہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, 11 سال کی بچی کو جو ہے وہ ایک اس کے جو امپلائر تھے جنہوں نے مار پیٹ کی, اور اس کو پھر جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی, اس میں ایک آپ کے ادارے کی آفیسر جو ہیں وہ انہوں نے درج کروائی تھی. تو اس میں آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس کو تمام اس طرح کے کیسز کو جو ہے وہ پرسیو کرتا ہے یا ان کو وہ کسی اور کو ریفر کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ محکمہ داخلہ تک ہمارے, آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کا ایک میکانزم ہے آج کل, ہم آن لائن ہوتے ہیں, جو بھی ایشو ہوتا ہے ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ڈائریکشن لے کے ہم باقاعدہ ایکشن لیتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی بچے کے اوپر ظلم کی, ایک تو ہمارے پاس اپلیکیشن آئے تو اس کو ہم کورٹ آرڈر کے تھرو انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, کورٹ کو رپورٹ دیتے ہیں. جب کوئی میڈیا کیس آ جاتا ہے, اب یہ میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو یہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد سے پولیس بھی ایکشن میں آئی. پولیس نے جو بھی کیا وہ آپ کے سامنے, پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی متحرک ہوا. تو اس کے اوپر ہماری جو چیئر پرسن ہے سارا احمد, وہ 24 آورز ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہم ہیڈز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں, اور ڈیلی ہماری چائلڈ ابیوز کے اوپر رپورٹ جاتی ہے کہ کوئی کیس تو نہیں ہے آپ کے اوپر, اس آپ کے جوریسڈکشن میں کوئی کیس ہوا ہے تو اس کی ہمیں رپورٹ کریں, تو آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا. تو سی ایم صاحب کے ساتھ بھی میڈم آن لائن رہتی ہیں, سی ایم صاحب بھی بڑے کین ہیں, اور کیبنٹ کی میٹنگ میں باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز کو اب ڈسکس کیا جانے لگا ہے میڈم کی جب سے چیئر پرسن کے طور پہ تعیناتی ہوئی ہے. تو اس میں ہم یہ میڈم کی جب یہ ہائی لائٹ ہوا تو ہماری ٹیم نے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. ہماری ٹیم ادھر چلی گئی, جب اس ایریا کو ڈیفائن کیا. یہ ایف آئی آر درج ہونے سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تھی فوٹیج, تو اس نے اس کو نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالا, تو 2 دن بعد یہ ایکشن ہوا ہے. لیکن جس دن یہ میڈیا پہ آنا شروع ہوا ہے اسی دن ہماری چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہے سمینا نادر, وہاں پہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں جو میرے رینک کے ہیں, اعجاز ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے اپنی آفیسر کو احکامات جاری کیے کہ جا کے اس کو پرسو کریں, اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرائیں. درست ہے. امتیاز صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ ایک تو کیس تھا ہائی لائٹ ہوا, اس کی وجہ سے جو ہے اس پر فوری طور پر گورنمنٹ نے ایکشن بھی لے لیا. بہت سے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے, نہ کچھ لوگ جو ہے رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے کیا ایسی فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں کہ کتنے نمبر آف کیسز جو ہے جو رپورٹ نہیں ہوتے یا ان ایڈریس چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں, پنجاب سب سے بڑا ایریا ہے, پنجاب میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے, کیونکہ میڈیا کے تھرو ہی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, وہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں. اور سب سے کم جو ہے نا وہ بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں حالانکہ آبادی تو ہے مگر وہاں پر رپورٹنگ میکنزم بہت کم ہے. بیسک ریزن یہ ہے کہ میڈیا کی اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ بھئی ریزن کیا ہے رپورٹ ہونے کی, کہ لوگ پھر عزت کی خاطر آتے نہیں ہیں. چاہے جو بھی کیسز ہیں, چاہے وہ چائلڈ ابیوز کا ہے, چاہے وہ سیکشل ابیوز کا ہے, یا چاہے وہ نگلیکٹنگ, ایون جس طرح یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ایسے بچے بھی ہیں چائلڈ بیگنگ میں بھی ہیں مگر وہ رپورٹ نہیں ہوتے. بیسک ریزن یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ہاں. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کیسے رپورٹ نہیں کرتے. ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ آرٹیکل 25A کا ذکر ہے جس میں ہر 5 سے 16 سال کا بچہ جو ہے اسے اسکول میں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں بچے ہمارے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, وہ اسٹریٹ چلڈرن اسکول میں نہیں جا رہے, چائلڈ لیبر بھی انوالو ہیں. آپ بتائیں کہ کیا ابھی جیسے ہم ہاؤس میڈ کی بات کر رہے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والی ایک بچی تھی, ان کے حوالے سے کوئی پالیسی بن رہی ہے, کوئی قانون موجود ہے اس کو روکنے کے حوالے سے؟ چائلڈ لیبر ابھی پائپ لائن میں ہے, بن رہا ہے. بہرحال یہ اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. اس سے پہلے انٹرنیشنل لا کا میں آپ کو بتا دوں, UNCRC یونائٹیڈ نیشن چائلڈ رائٹس کنونشن 1989 میں بنا تھا, اور اس کے ہم بھی یعنی کہ 1989 میں سگنیٹری ہیں. اور سن 2000 میں چیف جسٹس آف پاکستان صدق حسین جیلانی صاحب نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی
جتنے بھی ایسے بچوں کے اگر کیسز ہیں تو منسٹری آف لا اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے پروٹیکٹ کرے. مگر یہ دیکھیں کہ 1989 کے بعد آج تک کتنے بچوں کو پروٹیکشن اسٹیٹ نے دی. دیکھیں ہر چیز انسان کچھ نہیں کر سکتا. جیسے عدالتیں ہیں ججمنٹ دیتی ہیں, امپلیمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے, اور ہمارے ہاں اداروں پر امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. بالکل. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے حوالے سے میں آخری کوشچن پھر آج کا جو ہے وہ اس پروگرام کو ہم یہیں پہ کلوز کریں گے. پھر نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ اس میں مزید جو ہے وہ بات کریں گے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے, اس پہ بہت زیادہ پہلو جو ہے ان کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو بڑا جس طرح سے آپ نے بتایا تھا مثبت طریقے سے کام کر رہی ہے. کیا یہ اپنے دائرہ کار کو بڑھا رہے ہیں, کچھ ڈویژن سے آگے چل رہے ہیں, یا یہ ابھی تک یہیں تک لمیٹڈ رہیں گے؟ ایک بات تو اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں اس ایشو کو سینسٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایجوکیشن کی کمی ہے, جاہلیت زیادہ ہے, نچلے طبقے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ادارہ قائم ہے, یا اس کی اہمیت کو, اس ایشو کی اہمیت کو باور نہیں کر سکے. کیونکہ 11-22 اور 11-21 ہمارے ڈپارٹمنٹ کو 11-21 بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ہماری ہیلپ لائن ہے چائلڈ ہیلپ لائن 11-21. یہ ایک دن ہی نوٹیفائی کیے تھے پرویز الہی صاحب نے. تو 11-22 کو ہم اس لیے ہمیں کوئی اویئرنیس کی ضرورت نہیں پڑی, نہ اتنے پروگرام ہوئے, نہ سیمینار ہوئے ان کے لیے. ہم یہ روزن کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ بھی, ساحل کے ساتھ بھی, روزن جتنی بھی NGOز ہیں سب کے ساتھ سیمینار کرتے ہیں لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے. لیکن 11-22 کو کیا بتانے کے لیے کوئی اتنے ایفرٹس لگائی گئی ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ جی یہ ہماری ہیلپ لائن جان بتاتی ہے. تو اس کو بھی اسی طرح سے اہمیت دینی پڑے گی 11-21 کو بھی, چائلڈ کے ایشو کو بھی, کہ یہ بھی ہمارے بچوں کی جان کی ہی حفاظت کے لیے بنی ہے, ہمارے مستقبل کی حفاظت کے لیے بنی ہے. جب تک اس کی اہمیت کو اسی طریقے سے نہیں سمجھا جائے گا تو یہ پھر اسی طریقے سے ایشوز ہوتے رہیں گے, ہم اس کو لائٹلی لیتے رہیں گے, گفتگو کر کے جاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں پنجاب میں اس ایشو کے حوالے سے جو گورنمنٹ ٹیک اپ کر رہی ہے, ابھی یہ 9 جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پہ جو فلی اسٹیبلشڈ ہیں. اس کے علاوہ 12 چھوٹے اضلاع ہیں, جیسے نیٹیو اضلاع ہیں پنڈی کے, چکوال اور جیلم, یہاں پہ بھی بننے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے نیٹیو ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پہ بھی یہ بننے جا رہا ہے 12 اضلاع میں, اور 9 کے علاوہ. اس کے علاوہ پھر ہم نے جو باقی 9 اضلاع ہیں وہاں پہ زمین مانگ لی ہے DCO سے. تو یہ پورے پنجاب میں پھیلنے جا رہا ہے انشاءاللہ 1.5-2 سال تک انشاءاللہ یہ پورے پنجاب میں. اور اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بھائی بیٹھے ہیں بیورو, چائلڈ بیورو کی طرف سے, ان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں خاص کر جہاں پر بات چائلڈ کی آتی ہے وہاں پر ایک ماہر نفسیات کا ہونا ضروری ہے. یہ بھائی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کیا ان کے ادارے میں کوئی ماہر نفسیات ہیں, جو بھی بچے اگر کوئی نگلیکٹڈ چلڈرن ہیں یا ایسے ابیوز کے حوالے سے بچے شکار ہو کے جو ان کے پاس آتے ہیں, تو کتنے پرسنٹ بچوں کو یہ کاؤنسلنگ دیتے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی اضلاع میں, جتنے بھی میں نے دفاتر کا ذکر کیا ہے, ان میں ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, تھرو پبلک سروس کمیشن ریکروٹ ہوتا ہے, اور پرماننٹ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کے اوپر کام کرتا ہے, جس میں گروپ کاؤنسلنگ بھی ان کی جاتی ہے, بلکہ جن فیملی سے بچے آتے ہیں ان کی فیملی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے. یہ سارا ڈاٹا اویلیبل ہے, اور وہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک آپ نے بچوں کے ایشوز کو دیکھنا ہے, ان کو ریزالو کرنا ہے. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا بھی, بہت شکریہ علی عابد نقوی صاحب کا بھی. ویورز, ہم نے آج بات کی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے, اور چائلڈ ریلیٹڈ جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک جو اعداد و شمار ہمارے پاس آ رہے ہیں, تقریباً 8 بچے روزانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں, کسی نہ کسی جو کروئلٹی ہے اس کا شکار ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا رویہ رکھا جاتا ہے. لیکن اس میں سے کتنے ایسے ظالم لوگ ہیں, ایسے درندہ صفت لوگ ہیں جن کو سزا ہوتی ہے, یہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگر اس طرح سے ابھی موجود نہیں ہے. جن 8 بچوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ روزانہ کے بنیاد پر ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ روا رکھا جاتا ہے, یہ وہ کیسز ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح سے میڈیا کی زینت بنتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے میڈیا پر سامنے آتے ہیں, رپورٹ ہوتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ جو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. ہمیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے اویئرنیس پیدا کریں. بچے خود اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو وہ اپنے کسی بڑے کو اس حوالے سے ضرور انفارم کریں, اور جو بڑا کوئی ہے جس کے نالج میں یہ بات آ جاتی ہے اس کو اتنا علم ہو کہ وہ اس طرح کے واقعے کے بعد کہاں پر فوری طور پر فوکس کرے, کیسے جو کلپریٹ ہے اس کو پکڑوا سکے اور اس کو سزا دلوا سکے. اس حوالے سے ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, قوانین کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کلپریٹس ہیں, جو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ درندے ہیں,
ان کو پکڑا جا سکے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے. ویورز نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں ہم بات کریں گے چائلڈ پروٹیکشن کے جو دیگر لاز ہیں ان کے حوالے سے بھی. میں اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ اپنا وقت نکال کر ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، جس کی وجہ سے ہمیں جاننے کا موقع ملا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ادارے بھی موجود ہیں، لاز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد میں بچے جو ولنریبل ممبر آف سوسائٹی ہیں انہیں ضرورت ہے قوانین کی اور ان کی پروٹیکشن کی. بہت شکریہ لسنرز. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے پینل کے ساتھ، اور اسی حوالے سے ہم جو مختلف دیگر قوانین ہیں ان کی بھی بات کریں گے. خاص طور پر چائلڈ پروٹیکشن کا جو ایشو ہے ہمارا، اس پر بھی اپنا فوکس جو ہے وہ جاری رکھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس بھی پھیلائی جا سکے اور جو لوگ اس حوالے سے انوالو ہیں یا کہیں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر جو میکنزم ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی دی جا سکے. بہت شکریہ.